اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹروڈکشن آف سورہ یوسف پارٹ 3 پیش کر رہے ہیں۔ تاریخی اور جغرافیائی حالات کی طرف آتے ہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے پیش نظر رہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق، جس کی تائید قرآن کے اشارات سے بھی ہوتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 4 بیویوں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون موجودہ الخیل کی وادی میں تھی، جہاں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کچھ زمین سکم موجودہ نابلس میں تھی۔ بائبل کے علماء کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سن 1906 قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور سن 1890 کاف میم کے قریب زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکنا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 برس کی تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایت کے مطابق سکم کے شمال میں 2-3 موجودہ دسان کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں سے نکالا وہ جلعاد شرق اردن سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔ جلعاد کے کنڈر اب بھی دریائے اردن کے مشرق میں وادی الیابس کے کنارے واقع ہیں۔ مصر پر اس زمانے میں 15ویں خاندان کی حکومت تھی، جو مصری تاریخ میں چرواہے بادشاہوں ہائیکوسس کنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عربی نسل تھے اور فلسطین اور شام سے مصر جا کر 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے تھے۔ عرب مورخین اور مفسرین قرآن نے ان کے لیے عملیق کا نام استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیق سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آوروں کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعات کے سبب سے انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت میں حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا اور پھر بنی اسرائیل وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے۔ ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے گئے اور ان کو وہاں بڑا اثر و رسوخ حاصل ہوا، کیونکہ وہ ان غیر ملکی حکمرانوں کے ہم جنس تھے۔ 15ویں صدی قبل مسیح کے اواخر تک یہ لوگ مصر پر قابض رہے اور ان کے زمانے میں ملک کا سارا اقتدار عملاً بنی اسرائیل کے ہاتھ میں رہا۔ اسی دور کی طرف سورہ المائدہ آیت نمبر 20 میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اذا جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا۔ اس کے بعد ملک میں ایک زبردست قوم پرستانہ تحریک اٹھی جس نے بخصوص و اقتدار کا تختہ الٹ دیا۔ 2.5 لاکھ کی تعداد میں عمالقہ ملک سے نکال دیے گئے۔ ایک نہایت متعصب قبطی نسل خاندان پر سر اقتدار آ گیا اور اس نے عمالقہ کے زمانے کی یادگاروں کو چن چن کر مٹا دیا اور بنی اسرائیل پر ان مظالم کا سلسلہ شروع کیا، جن کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے۔ مصری تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چرواہے بادشاہوں نے مصری دیوتاؤں کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دیوتا شام سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ مصر میں ان کا مذہب رائج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت یوسف علیہ السلام کے ہم عصر بادشاہ کو فرعون کے نام سے یاد نہیں کرتا، کیونکہ فرعون مصر کی مذہبی اصطلاح تھی اور یہ لوگ مصری مذہب کے قائل نہ تھے، لیکن بائبل میں غلطی سے اس کو بھی فرعون ہی کا نام دیا گیا ہے۔ شاید اس کے مرتب کرنے والے سمجھتے ہوں کہ مصر کے سب بادشاہ
فرانا ہی تھے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چرواہے بادشاہوں میں سے جس فرمان روا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس ملتا ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم اثر تھا۔ مصر کا دارالسلطنت اس زمانے میں منفس منف تھا، جس کے کنڈر و قاہرہ کے جنوب میں 31 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرمان روا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے۔ اپنی حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے پورے خاندان کے ساتھ فلسطین سے مصر بلا لیا اور اس علاقے میں آباد کیا جو دمیات اور قاہرہ کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس علاقے کا نام جشن یا گوشن بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ اسی علاقے میں آباد رہے۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ جب تم اس ملک سے نکلو تو میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے کر جانا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور تلمود میں بیان کی گئی ہے، ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے، مگر قصے کو اہم اجزاء میں تینوں متفق ہیں۔ ہم اپنے حواشی میں حسب ضرورت ان اختلافات کو واضح کرتے جائیں گے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔